السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہمارے لیے دن رات، سورج چاند ستارے بنائے، پانی نباتات غرض کے ہر ضرورت کی چیز بنائی ہمارے لیے۔ انہی ضروریات میں سے یہ سال مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کا نظام بھی ہم کو سمجھا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور کب سے ہیں یہ 12 مہینے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ دیکھو اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 مہینے ہے جس دن اس نے زمین آسمان بنایا، اور جن میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے رہتے ہیں، یقین مانو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم لوگوں کو قرآن کی آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کیلنڈر یاد ہوتے ہیں، جنوری سے لے کے دسمبر تک کے، ہمارے بچوں کو بھی اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، لیکن بہت کم ہم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ عربی کے جو 12 مہینے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ہم لوگوں نے خاص مخصوص کچھ مہینوں کو یاد رکھا ہے، جیسے رمضان کا ہے، ذی الحجہ کا ہے، اس میں بقرعید آتی ہے، اس کے علاوہ شعبان ہے، لیکن دوسرے مہینوں کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے، جبکہ ہمارا پہلا سال کا مہینہ جو ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، وہ شروع ہوتا ہے محرم سے، پھر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ذی الحجہ، 12 مہینے ہو گئے۔ تو یہ 12 مہینے میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں یہ بتا دیا، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا قرآن سے کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ نے ایک ہی حج کیا تھا اور جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کر سن لو، زبانہ گھوم گھام کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حدیث میں بتایا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ 3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر کا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ اپنی اتنی دیر تک چپ رہے کہ ہم نے سوچا کہ شاید آج کے دن کا آپ کو کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں ہے؟ پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ پھر آپ چپ رہے حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ذی الحجہ ہی ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ پھر آپ اتنی دیر چپ رہے، پھر ہم نے سوچا کہ شاید اس شہر کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے بتایا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں مکہ ہی ہے۔ فرمائے تمہاری جانیں، مال اور آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، وہ تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھیں گے، خبردار میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ کب بتا رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ خبردار میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ دیکھو میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں، میرا یہ پیغام موجود شخص غیر موجود امتی کو پہنچا دے۔ ممکن ہے جسے یہ بات سنائی جائے وہ سنانے والے سے زیادہ حافظے والا ہو اور اسے محفوظ رکھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی کہ جو سنانے والا، یعنی جس نے سنایا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے سننے والا زیادہ یاد رکھے۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو
بول تھا، جو قول تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ آج محفوظ کرنے کے کتنے سارے طریقے ہیں. مثلا یہ لیکچر ہے، اگر اس کو ریکارڈ کیا جائے تو سالوں سال اس کو سنا جا سکتا ہے. تو کتنے سننے والے اس کو محفوظ رکھیں گے. وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ کتنی 100% سچ ثابت ہوئی کہ کتنے سارے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس مہینے میں ہم جو موجود ہیں، یہ مہینہ ہے، آج 15 تاریخ ہے رجب کی، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی یہ مہینہ ایسا حرمت والا ہے کہ ان میں قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ احترام کا مہینہ ہے. حرمت کا معنی کیا ہے؟ رسپیکٹ والا مہینہ، احترام والا مہینہ. اب ان 4 مہینوں میں سے رجب کے مہینے میں آج ہم ہیں. رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام خاص طور پہ کیے جاتے ہیں. یعنی ہمارے وہاں عام طور پر جو یاد کیا جاتا ہے رجب کو، تو وہ کن کاموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، 27 رجب کی رات کو جاگنا اور اس کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس رات کو معراج کے سفر پر گئے تھے، اور چونکہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور روزہ رکھنا بھی فضیلت کے کاموں میں سے ہے. اور تیسری چیز جو اس میں کی جاتی ہے، یعنی ایک کام تو 27ویں رات کو جاگنا، دوسرے دن کا روزہ رکھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں اس مہینے میں کہ کنڈا کیا جاتا ہے. ہم آج ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان سب کاموں کی شرعی حیثیت کیا ہے. دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور ابھی جیسے ہم لوگوں نے حدیث میں کیا، خبردار میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، آج کے دن میں نے تم پر، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت اسلام کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم پر تمام کر دیا. اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تم سے دین اسلام پر. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس کا وضاحت کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اگر دین لے کر آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا، اور ہمارے کسی بھی عمل کا یا نیکی کے کام کا یا عبادات کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے بعد کسی شخص کا کوئی حق نہیں ہے کہ دین میں وہ بات شامل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو یا عالم ہو یا کوئی پہنچا ہوا وہ ہو. لیکن اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہ وہ بات وہ کرے جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہو. اور تینوں چیزوں میں جو اس مہینے میں کی جاتی، یہ سب کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں کیے گئے. اب یہ جو 27 رجب کی رات کا جاگنا ہے جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ اور سال میں بھی اختلاف ہے کہ یہ رجب ہی کا مہینہ تھا یا فلاں تاریخ تھی. اور مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 کی رات کو معراج پر گئے تھے، تو ایک ہی رات کو گئے، مگر سعودی عرب میں یہ رات ایک دن پہلے آ رہی ہے، اور ہمارے وہاں یہ دوسرے دن آ رہی ہے، اور کسی اور ملک میں کسی اور دن آ رہی ہے. تو کیا رمضان کی طرح سب کو الگ الگ دن شب معراج منانا پڑے گا؟ اور روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے منع کیا گیا. ہاں، لیکن اس مہینے میں جتنے بھی پیر جمعرات کے روزے آئیں گے وہ رکھے جائیں گے سنت کے مطابق، یا ایام بیت کے، جیسے آج ہے ایام بیت کا 15 تاریخ، تو 13، 14، 15 کے روزے اگر رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اس مہینے میں جو امام جعفر کے نام پر کنڈا کرتے ہیں، تو امام جعفر کی نہ تاریخ پیدائش یا وفات کا کسی کو علم ہے. اگر معلوم ہو بھی جائے تو اسلام کسی بھی پیدائش یا وفات کا دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمارے لیے آسان بنا کر بھیجا گیا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور، ہر علاقے کے لیے ایک ہی دن. اب جو ثواب کا کام سمجھ کر کھیر پوری بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں، تو عرب لوگ اس کھانے کو تو جانتے بھی نہیں،
تو ان کو پھر کیسے ثواب ملے گا؟ اس لیے یہ سب فضول رسمیں ہیں جن کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ رسم ایسی ہے کہ جس میں کلم کلا شرک کیا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے وہ چیزیں کھلائی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ، سورہ بقرہ، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام، بلکہ 4 جگہ، سورہ انعام اور سورہ طٰہٰ، یہ 4 جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ تمہارے لیے کھانا اور کھلانا حرام ہے. اب یہ سوچ لیا جائے کہ جو جس نام پر یہ کنڈا بنایا جاتا ہے وہ کیا کس کے نام پر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کر کے کھا لیتے ہیں اللہ کا نام، تو آپ 1000 مرتبہ بھی بسم اللہ کہہ کر کوئی چیز کھا لیں تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پہلے سے نام ہی کسی غیر اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے. یہ ساری ایسی خرافاتی چیزیں ہیں جن کا یعنی نہ سنت سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ کام کیا. اب اگر آپ کسی کی روح کو، یعنی یہ بہانہ کیا بناتے کہ ہم روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، تو روح پہنچانے کے لیے روح کو کیا سال میں 1 مرتبہ ہی بھوکی ہوتی ہے؟ ان کو سارا سال بھوک نہیں لگی ہوتی. تو روح کو ثواب پہنچانے کے لیے جب چاہے جب آپ یہ ثواب کے کام کر سکتے ہیں. اور وہ ثواب کے کام میں اگر کسی غریب مسکین کو کسی فوت شدہ کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں تو وہ چیز ان کو پہنچتی ہے. مثلا ان کو کھانا نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے. اسی طرح میت کی طرف سے اگر آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ دعا پہنچتی ہے، وہ صدقہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کھانا بنا کر ان کی پسند کا اور اس کے اوپر جو بھی پڑھ کر اور جو بھی کر کے کیا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اول تو روح کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں ایسا ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الروح قل روح من امر اللہ، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، حکم سے ہے. اللہ کے حکم سے بچے کے ماں کے پیٹ میں ڈالی جاتی ہے، بچے کے یعنی جسم میں، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ نکلتی ہے. اور روح کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ بدن سے نکل جاتی ہے، ایک انسان فوت ہو چکا ہوتا ہے تو روح کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں. پھر جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو روح کو واپس بھیجا جاتا ہے اس کے جسم میں، تاکہ وہ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکے. جب وہ جواب دے چکا ہوتا ہے، اگر اس نے صحیح جواب دیا تو اس کی روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جائے، جو کہ نیکوکاروں کے لیے ایک دفتر ہے یا ایک جگہ بنائی گئی ہے. اور اگر وہ غلط جواب دیتا ہے یا جواب دے ہی نہیں پاتا ہے، جیسا کہ شریعت کا سوال ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو لے جا کر سجین میں رکھ دو. سجین گناہگاروں کا ایک رجسٹر ہے یا ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ دونوں جگہ تو وہ قید ہو گئی، اچھی جگہ پر نیک لوگوں کی روحیں اور بری جگہ پر یعنی گناہگاروں کی. اب ان کو کون نکلنے کے لیے دے رہا ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور 40 دن تک جاتے رہو اور وہ تمہارے نام کا کھانا کھلائیں گے اور یہ کریں گے؟ یہ ساری چیزیں دین سے ثابت نہیں ہے. میت کو جو چیز پہنچتی ہے وہ 3 چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کریں، کہیں پانی کا کنواں کھدوائیں یا اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں، بے شک، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ ہمارے وہاں رواج ہے، بلکہ اس طریقے سے کہ اگر ہم وہ ان کو غریب کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھرے گا تو اس کا ایصال ثواب یعنی میرے ماں باپ کو ملے گا، اس نیت سے تو وہ اجر ملے گا. دوسرا یہ کہ صدقہ جاریہ یعنی کوئی بھی ایسا صدقے کا کام جو وہ چاہتے تھے کرنا اور وہ خود بھی کرتے تھے دنیا میں، تو ان کے لیے وہ کام جاری کرنا، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ روح آتی ہیں اور وہ کھاتی ہیں اور ان کی پسند کے کھانے بنانا، یہ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ان کے بعد ان کے صحابہ کرام فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی، خود ان کی بیٹیاں 3 فوت ہو گئی ہیں، اور ان کی نواسیاں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ثبوت ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایسی کوئی کام کیا. لہٰذا معراج کی تاریخ میں تو اختلافات ہے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں آپ کو دکھایا گیا یا جو تحفہ دیا گیا اس کا ذکر ملتا ہے. اس واقعے معراج کو اسرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کر دی، اس کی تفسیر میں پوری ڈیٹیل ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کیا دیکھا. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا. اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی کعبے سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کا سفر اور وہاں سے آسمان کا سفر، اور اس واقعے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی نشانیاں دکھائیں، اس کے بارے میں ہم کو جاننا اور پڑھنا چاہیے. اب قرآن میں صرف نشانیوں کا ذکر ہے، مگر وہ نشانیاں کیا تھی اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ہم کو ملتی ہے. معراج کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، وہاں کے لوگوں کو عذاب دیا یا ثواب ہو رہا تھا، کون سے عمل پر کیا سزا مل رہی تھی، وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی. کون سے اچھے عمل پر جس پر جزا مل رہی تھی. تو یہ ساری ڈیٹیل ہم لوگوں کو ملتی ہے. لیکن آپ نے آ کر جو صحابہ کرام کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی، تو ایسا نہیں کہیں ثبوت ملتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری معراج والی رات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ مبارک رات ہوتی تو کیوں نہیں یاد دلایا کہ دیکھو پچھلے سال فلاں تاریخ کو میں معراج پر گیا تھا اور میں نے تم کو تفصیل بتا دی تھی، تم کیوں نہیں مناتے اس کو. لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ منایا گیا، اس کے بعد بھی معراج کے جانے کے بعد بھی آپ تقریباً 13-14 سال تک زندہ رہے، لیکن آپ نے کبھی کسی سال کو یہ نہیں منایا. کہاں سے ہم لوگ یہ ساری چیزیں لے کر آتے؟ تو وہی ہے نا کہ کلو بدعت دلالہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو سوچ لیں کہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، دراصل وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمل ہمارا خیر کا اور نیکی کا سمجھ کر کیا جانے والا وہ ہم کو جہنم کے راستے پر تو نہیں لے جا رہا ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہم کو ڈرنا چاہیے اور ہم کو علم ہونا چاہیے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. کچھ نہیں کرنا ہے، یہ تینوں کام نہیں کرنا ہے جس کے بارے میں جانا. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا ہوا. تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات کو جب کہ کعبۃ اللہ شریف سے آپ کو بلوایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے اس رات. اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، اس وقت آپ بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا، اس نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے؟ یعنی بہت سے لوگ حرم میں سوئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں، اس میں سے کون ہے؟ تو جو درمیان والے اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ان میں سے سب سے بہتر ہے. تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے کر چلو. بس اس رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا. دوسری رات پھر یہ تینوں فرشتے آئے. اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح تھا کہ آنکھیں سو رہی تھی اور دل جاگ رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھوئی. تو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ تشت یعنی سونے کا لائے گا. جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، جس میں سونے کا ایک بڑا سا پیالہ تھا جو حکمت و ایمان سے پر تھا. اور یہ تشت لایا گیا تھا جنت سے، لیکن پانی جنت سے نہیں لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے بھی زیادہ مبارک پانی زمین کا زمزم کا پانی ہے. تو اس سے اس چیز کے مبارک اس کی برکت کا پتہ چلتا ہے. تو زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا گیا اور اس میں حکمت و ایمان سے پر کیا گیا. اس سے آپ کے سینوں کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا. تو یہ دنیا کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری. پھر آپ کو آسمانی دنیا کی طرف لے چلے. وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا. فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں.
سب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کو لے گئے۔ آسمانی فرشتے کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے، اسی لیے پوچھ رہے کہ کون ہے، جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرایا جائے۔ آپ نے آسمانی دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ نہریں کیسی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیل اور فرات کا عنصر ہے۔ پھر آپ کو آسمان میں لے چلے، آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لولو اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے، جسے آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص طور پر مقرر کر رکھی ہے۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال و جواب وغیرہ ہوا جو آسمان اول پر اور دوسرے آسمان پر ہوا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا، ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب دیا۔ پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اس طرح ہر جگہ پوچھا گیا اور ہر جگہ آپ کو سنایا گیا۔ پھر ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقات ہوئی جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ پھر اب آپ اس بلندی پر پہنچ چکے، ساتویں آسمان سے بھی آگے، جس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہاں تک سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت نزدیک ہوئے، بقدر 2 کمان کے برابر، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی، جس میں آپ کی امت پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب آپ وہاں سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا ہے؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ کلیم اللہ نے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں جاؤں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف؟ ان کا بھی اشارہ پایا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور اپنی جگہ ٹھہر کر دعا کی، اے اللہ ہمیں تخفیف عطا ہو، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ واپس لوٹے، اسی طرح کرتے کرتے کئی دفعہ آئے، یہاں تک کہ 50 میں سے صرف 5 رہ گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور تخفیف کروائیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی 5 وقت کی نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کیا میری امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ام الکتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا لبیک و صادق، فرمایا سن میری بات بدلتی نہیں ہے، جو میں نے مقرر کر دیا ہے 50 رکعت 50 وقت کی نماز، وہ مقرر ہو چکی، یہی میں ام الکتاب میں لکھ چکا، یعنی جو تقدیر کی کتاب ہے یا جو لوح محفوظ ہے جہاں تمام چیزیں لکھی جاتی ہے، وہاں اس کو لکھا جا چکا۔ یہ 5 ہیں پڑھنے کے اعتبار سے اور 50 ہے ثواب کے اعتبار سے۔ جب آپ واپس آئے حضرت موسیٰ نے کہا کہو سوال منظور ہوا، آپ نے فرمایا ہاں کمی ہو گئی، یعنی 5 کا ثواب 50 کا مل گیا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا آتا فرمایا، جاننے کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے بھی ہلکے احکام کو ترک کر دیا تھا، آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے کمی طلب کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے کلیم اللہ، میں آیا اب تو مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ آگے چلے تو آپ مسجد الحرام ہی میں تھے، یعنی واپس آ چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھائی گئی، یہ دراصل رجب کے مہینے میں یاد کرنے کی چیز ہے کہ جس مہینے کو ہم معراج کی رات کے حساب سے یاد کرتے ہیں، دراصل اس دن ہوا کیا یہ کوئی نہیں بیان کرتا، یا یہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز نہیں کرنے کی ہے وہ چیزیں ہم لوگ کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ یعنی جب آپ واپس آئے اور صحابہ کرام کو بتایا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور روایت ہے کہ میں نے نور دیکھا۔
یہ سورہ نجم میں جو ثم دنا فتدلا یعنی پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آئے، سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں بزرگ صحابیوں رضوان اللہ اجمعین کا بیان ہے۔ اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، یعنی میں نے کیسے سفر کیا وہ بھی ڈیٹیل بتائی کہ کیسے میں یعنی مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے مجھے رات کا سفر آسمان تک کرایا گیا۔ تو میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، یعنی دونوں کے درمیان کی اس کی ہائٹ تھی، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے، یعنی ہم دور جہاں تک دیکھ سکتے وہاں پر ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چلا، میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے، اور آج بھی وہ ہے جیسا حک کے جیسا جس پر انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم فطرت تک پہنچ گئے، یعنی اگر تم شراب کو پسند کرتے تو تمہاری پوری امت کیا ہے شراب میں ڈوبی ہوتی، لہذا تم نے فطرت کو پسند کیا کہ دودھ ہمارے لیے پسندیدہ بھی ہے اور ایک غذا بھی ہے اور ایک صحت کے لیے بہترین چیز بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح ہر آسمان پر اسی طرح بیان ہوا، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام اور پھر وہ پوری ڈیٹیل، پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو ملے تو وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو ہمارے کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، جیسا کعبہ ہے ویسے ہی فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے ٹیک لگا کر دیکھا، یعنی بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گیا ہے اس کی باری اب قیامت ہے، یعنی تعداد کے حساب سے بتایا گیا کہ فرشتوں کی تعداد آسمان میں اتنی ہے کہ ایک فرشتہ اگر ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے بیت المعمور کا تو اب قیامت تک کی اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی قیامت تک کا وہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ پھر مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، جس کے پھل مٹکے جیسے تھے، اسے امر رب نے ڈھک رکھا تھا، اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے واپس جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ نے فرمایا، آپ کو فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے گو وہ عمل میں نہ آئے تو تاہم اسے 1 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی معراج کے دن کون کون سے تحفے دیے گئے؟ ایک تو 5 نمازوں کا، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور ایک یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کی بھول چوک کو معاف کیا گیا، یعنی غلطی سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جان پر بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کیا مواخذہ ہوگا۔ اور چوتھی چیز کیا دی گئی کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی خیر کا ارادہ دل میں کرتا ہے، مثلا یہ کہ آج میں کسی غریب مسکین کو 10 روپیہ دوں گی، ابھی آپ نے ارادہ کیا، آپ نے دیا نہیں مثال کے طور پر، لیکن فرشتوں نے اس کو 1 نیکی لکھ دی، اور جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی نیت کے حساب سے صرف 10 نہیں دیا جاتا، وہ ہو سکتا ہے 700 دیا جا سکتا ہے، وہ 70,000 دیا جا سکتا ہے، جتنا بھی انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ بھی تحفہ ملا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس پر فرشتے نہیں لکھتے اس کا گناہ۔ نیکی کا ارادہ کیا، لکھ لیا 1 نیکی، لیکن گناہ کا ارادہ کیا، نہیں لکھا۔ آج میں اس کو اتنی بات سناؤں گی، آج تو میں اس کو جا کے برابر ہی کروں گی، آج تو یہ اپنے دل میں سوچا، لیکن فرشتے نہیں لکھ رہے۔ جب وہ کر لیتا ہے وہ تو اس کی 1 گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کی طرح 10 نہیں لکھا جاتا، 1 گناہ۔ یہ بھی تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن ملا۔ پھر اس حدیث سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جس رات آپ کو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس ہوا، اسی رات معراج بھی، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مسند احمد میں کہ براق کی لگام بھی تھی اور زمین
ज़ैन भी थी, यानी वो कसा हुआ जैसे होता है ना, तैयार किया हुआ। जब वो सवारी के साथ कुसमुसाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कर रहा है, वल्लाह तुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बुजुर्ग शख्स कोई सवार नहीं हुआ। बस बुर्राक पसीना पसीना हो गया। फरमाते हैं जब मुझे रब्बे अज़्ज़ व जल की तरफ चढ़ाया गया तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके तांबे के नाखून थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे और छील रहे थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहां पर गुनाह वाले लोग जिनको सजा दी जा रही थी वो दिखाए गए, और जिनको अजाब दिया जा रहा था वो दिखाए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक कौम पर मेरा गुजर हुआ जिनके तांबे के नाखून थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच और छील रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया ये कौन लोग हैं? फरमाया, जवाब दिया गया ये वो है जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जत व आबरू के दर पे रहते थे, यानी गीबत किया करते थे। तो आज उनको सजा क्या दी जा रही है कि उनके नाखूनों को तांबे का बना दिया गया और उससे वो अपने आप को नोच रहे। याद रखिए कि जहन्नम में या जन्नत में सवाब या सजा दोनों ही दुनिया के अमल के मुताबिक है। इंसान जो दुनिया में जैसा खैर का काम करता था उसके बदले में कई गुना बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह ताला उसी शक्ल में उसको वो अज्र देंगे। इसी तरह जो जिस किस्म का वो गुनाह करता था उसी किस्म का उसको जहन्नम में सजा मिलेगी। तो यहाँ पर यही मिली कि गोश्त नोचा करते थे दुनिया में लोगों के, तो उस दिन नाखून तांबे के मिले, वो अपना ही गोश्त नोच रहे होंगे। अबू दाऊद में है, मेराज वाली रात जब मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा तो मैंने उन्हें वहां नमाज में खड़ा पाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे मस्जिद अक्सा के निशानात पूछे। आपने बताने शुरू किए ही थे कि सिद्दीक अकबर कहने लगे आप सही फरमाते हैं और सच्चे हैं। मेरी गवाही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू बकर ने यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख रखा था, इसीलिए जब पूछा तो उनको पता था कि कहाँ पर मस्जिद अक्सा में कौन सी चीज कहाँ है। तो आपने फौरन गवाही दी कि हाँ आपने सच फरमाया कि मैंने वो चीज देखी हुई है। फिर आगे ये बताया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर चले तो देखा कि एक ऐसी कौम को देखा वो खेत काटती है, फौरन बढ़ जाता है। पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया ये अल्लाह की राह में मुजाहिदीन है, इनकी नेकियां 700 तक बढ़ती हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में इसकी मिसाल दी गई है। फिर आपका गुजर उस कौम पर हुआ जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं फर्ज नमाजों के वक्त सो जाया करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके घर में जो इस तरह की सुस्ती काहिली करते हैं, जो नमाज के वक्त पड़े सोते रहते हैं, उनको ये हदीस सुनाइए। और आप सबके पास इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपके पास जरूर तफसीर की बुक होगी। उसमें 14 पारा खोल के पहली आयत है जो सूरह इसरा की, बनी इसराइल की, वो लोगों को पढ़कर सुनाइए कि असल मेराज क्या है। क्योंकि इतनी बातें जो अभी बयान की जा रही है वो आप सबको याद नहीं होगी, तो आप उनको पढ़कर अपने घर वालों को सुनाइए, जिसमें ये हदीस भी आती है कि फर्ज नमाज के वक्त जो सो जाया करते थे या पढ़ते भी थे तो काहिली और सुस्ती के वक्त, यानी अपनी मर्जी से उसका टाइम बदल देते थे या बड़ी सुस्ती और काहिली से उठकर पढ़ते थे। जैसे कि मुनाफिकीन की निशानियां बताई गई है, वैदा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो सुस्ती काहिली से। तो हम भी अपनी अपनी नमाजों का जायजा लेके, हमारी नमाजें ऐसी होती है कि हम सुस्ती काहिली के साथ अल्लाह के सामने एक बोझ समझकर सर से उतारने के लिए खड़े होते हैं, या वाकई हमारा दिल लगता है नमाज में, इसका हम लोगों को सबको जायजा लेना चाहिए अपनी अपनी नमाजों का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे लेकर चले। एक कौम पर गुजर हुआ तो देखा कि कुछ लोगों की धज्जियां यानी चिथड़े लटके हुए और ऊंट की तरह जहन्नमी दरख्त का जक्कूम खा रहे हैं। फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया कि अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। जिस तरह के वो जो ज़कात का माल उनके माल में मिला हुआ था वो उनके लिए रखना हराम था, उसके साथ मिला के वो नहीं देते थे और खा जाते थे, तो आज उनको जहन्नमी जक्कूम का दरख्त कोई ऐसा नहीं है कि कड़वी चीज है, चलो भूख लगी है इंसान कड़वा भी खा लेगा। वो ऐसा कांटेदार दरख्त है कि अगर वो हलक में जाएगा तो हलक को चीरते हुए पूरा आंतों को चीरता हुआ खाने की जगह से निकल जाएगा। कि किसको सजा दी जा रही है? जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाया गया।
جبریل علیہ السلام لے کر چلے، اور یہ سب سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، جبھی تو ان سے ہی پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کو پر لے جایا گیا، ان کے سامنے 2 ہانڈیاں میں کھانے موجود ہے، ایک میں اچھا اور صاف ستھرا اور نفیس کھانا ہے، اور دوسرے برتن میں گندا سڑا بدبودار کھانا ہے، مگر مرد اور عورتیں اچھا کھانا چھوڑ کر برا اور گندا سڑا کھانا کھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جن کے بیوی اور شوہر نیک اور اچھے چھوڑ کر گھر کے باہر کسی اور عورتوں یا مردوں کے ساتھ شہوانی ضرورت اپنی پوری کرتے تھے، راتوں کو گزارتے تھے، یعنی زنا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو ہر چیز کو پھاڑ دیتی ہے۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے، یعنی جس طرح سے لکڑی ان لوگوں کو پھاڑ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لوگوں کو پھاڑتے تھے۔ پھاڑنے کا مطلب یہ کہ روکتے تھے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر چلے، پھر دیکھا کہ ایک قوم جس کے سر پر بہت بڑا بوجھ ہے، وہ ان بوجھوں کو کم کرنے کی بجائے اور اس پر لادے جا رہے ہیں اور اس پر بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر لوگوں کے یعنی یہ ایک تو بوجھ ہے ہی ہے، اس کے اوپر اور بوجھ یہ بڑھا رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں کے بہت سارے حقوق باقی تھے، وہ ادا تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ مثلا قرض ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، گالی گلوج ہے، ان تمام کے تمام کام کو کم نہیں کرتے تھے، یعنی ان سے معافی مانگ کر اس کو دھو نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اور کرتے جاتے تھے اور کرتے جاتے تھے اور اس کو بڑھاتے جاتے تھے۔ تو آج اسی کی مثال کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح جبریل علیہ السلام جب آگے لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، ادھر کٹتی ہے اور ادھر پھر جڑ جاتی ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے وہ خطیب و واعظ، نصیحت والے، جو لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے، ایسی باتیں جس سے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، تو لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے، اپنی زبان کو کینچیوں کی طرح چلاتے تھے۔ آج ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، پھر سے صحیح ہو جا رہی ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ کی سزا، کیونکہ جہنم میں خالدین فیہا اور جنت میں بھی خالدین فیہا ابدا، یعنی وہاں کی جو اجر و ثواب ہے اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں، اور جہنم کی سزا وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا دنیا میں کسی کا اگر ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا تو اب اس کو سرجری کر کے جوڑ دیا گیا یا جو بھی، وہاں نہیں، وہاں کاٹا گیا وہ خود بخود جڑ جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر جوڑا جائے گا، اور یہ سزا ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ پھر آگے جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ سے بڑا بیل نکل رہا ہے اور واپس اسی سوراخ میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا، یعنی ایک بڑا سا پتھر میں سے ایک سوراخ ہے، اس میں سے کیا ہے، ایک بیل ہے، وہ نکل رہا ہے، اور نکلنے کے بعد اسی سوراخ میں جب جانا چاہتا ہے تو وہ واپس نہیں جا پا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا یہ کس کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے بولنے والے، اور شرمندگی ہوتی تھی کہ یعنی کر تو لیتے تھے بڑی بڑی باتیں، تکبر کی، گھمنڈ کی، کبریائی کی، لیکن کبھی ان کو اگر شرمندگی ہوتی تھی اور وہ اس کو واپس لینا چاہتے تھے تو اب ان کی بات واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا ہے، ان کو دنیا میں ہی استغفار کرنا تھا، اللہ سے معافی تلافی کر کے آنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام ایک ایسی وادی میں لے گئے جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خوشبودار اور اچھی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے ان کو استعمال کرنے والے مجھ میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا میرے وہ بندے
جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہر وہ مومن مرد اور عورتیں سب کو تجھ میں داخل کروں گا۔ جو مجھ سے سوال کرتا ہے محروم نہیں ہوگا، جو مجھے یعنی قرض دیتا ہے میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یہ سن کر جنت نے کہا اب میں خوش ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے خوش کر دیا کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے، ایک وادی سے گزر ہوا، سخت بدبودار بھیانک آواز، فرمایا جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیسی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی یہ جہنم کی آواز ہے اور وہ اللہ کو پکار رہی ہے کہ اے اللہ، جو کچھ آپ نے مجھ میں رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ ان کو استعمال کرنے والوں کو بھیجیے مجھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ میں ان کو ڈالوں گا جو میرا انکار کرنے والے، جو میرے ساتھ شرک کرنے والے منافقین ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سب تیرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، تو آگے جب بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک مقام سے بہت اچھی مست خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ عربی میں کہتے ہیں بیوٹیشین کو، یعنی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی، بیوٹیشین تھی، یہ اس کے محل کی خوشبو ہے اور اس کی اولاد کے محل کی خوشبو ہے یہ۔ اور اس کو کس بنا پر مل رہی ہے یہ یعنی اجر، کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو یہ مشاطہ جو ہے، یہ بیوٹیشین جو ہے، وہ کنگھی کر رہی تھی۔ جب کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے جھک کر بسم اللہ کہہ کر اٹھایا۔ جب بسم اللہ کہہ کر اٹھایا تو مشاطہ سے فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ یعنی اللہ یعنی میرے ابا نا، یعنی فرعون؟ تو کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ اس پر وہ سن کر اتنی آگ بگولا ہوئی، اتنی غصہ ہوئی کہ اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو خبر کر دی، اور خبر کرنے کے بعد اس کو کیا کیا گیا کہ ایک آگ کا الاؤ جمع کیا گیا اور اس میں اس کو اور اس کے بچوں کو ڈالا گیا۔ جب سارے بچے ایک ایک کر کے ڈالے گئے اور اس میں وہ جل جاتے تھے، گوشت بالکل گل کے حلق ہڈی الگ ہو جاتی تھی، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ رو رہی تھی۔ لیکن جب اس کے دودھ پیتے بچے کو کھینچ کر اس سے الگ کر کے ڈالنا جانے لگا تو وہ تڑپ گئی۔ تو فرعون نے کہا کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اپنے کیے پر نادم ہے اور مجھے رب مان لے۔ لیکن اس نے کہا، اس سے پہلے اس بچے نے گواہی دی کہ اماں جان آپ بے فکر ہو کر اس میں مجھے ڈال دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم کو اس کا اجر ملے گا۔ تو جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بچپن میں 4 چھوٹے بچوں نے، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کلام کیا۔ ایک تو یہی چھوٹا بچہ، دوسرے جریج کے اوپر الزام لگا تھا، وہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے، اس کی گواہی میں ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بچہ تو اس کے جو اس نے اس وقت برداشت کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو اور اس کی اولادیں جو ڈالی گئیں گرم تیل میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا خوشبودار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جب لے جایا گیا تو آپ آگے چلے، دیکھا کچھ لوگ یعنی پکڑے ہوئے ہیں اور جکڑ دیے گئے ہیں زنجیروں میں، اور اپنے ہی بدن سے گوشت کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور اب قیامت کے دن تک اپنے آپ کو یہی سزا دیتے رہیں گے۔ یعنی جیسے تانبے کے ناخن بتائے گئے ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ اب اپنا خود ہی نوچ رہے ہیں گوشت اور خود کھا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اپنے ہی بھائی، جیسے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے کہ جو تم دوسروں کی غیبت کرتے تو گویا کہ تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو آج اسی کی سزا مل رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا، ایسی قوم کو کہ جس کا منہ کالا، آنکھیں نیلی، اور ان کا نچلا ہونٹ زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہوا تھا، اور ان کے منہوں سے اور بدن سے پیپ جاری تھی جس کی بدبو سے کرائیت آ رہی تھی، یعنی اتنی تیز بدبو تھی کہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ شرابی لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور توبہ کے بغیر مر گئے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے قیامت کے دن۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر بڑھے، ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے یعنی منہ جو ہے وہ سور کے ہیں اور ان کی زبان پیچھے سے نکالی گئی ہے۔ پوچھا کہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، یعنی جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اللہ یعنی اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا تھا تو جھوٹی گواہی دیتے تھے، لہٰذا آج اس کی سزا میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ ایسی یعنی سزا دی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسی عورتوں کے گروپ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنائے گئے تھے اور آگ ہی کے کوڑے ان کو مارے جا رہے تھے، ان کوڑوں کی تکلیف سے وہ چیختی تھی، چلاتی تھی اور کتوں کی طرح چلا رہی تھی۔ فرمایا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ میت پر نوحہ کرنے والی اور خاوند کو ستانے والیاں، یعنی خاوند کو پریشان کرنے والیاں اور میت پر نوحہ کرنے والیاں۔ میت پر نوحہ کرنا کیا ہے؟ مثلا اگر گھر میں کوئی اپنا چہیتا فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سینہ پیٹتے ہیں، کپڑا پھاڑتے ہیں، منہ کو پیٹتے ہیں، ان کی باتیں کر کر کے زور زور سے چلاتے ہیں، بے ہوش ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غم منانا ناجائز ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غم کے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ ایک فطرت چیز ہے، فطری چیز ہے، وہ تو آئے گئی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ان کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی یعنی آپ بھی روتے ہیں بیٹے کے غم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہاں آنکھیں تو روتی ہے لیکن زبان وہی بات نکالے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ نعمت بھی اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، اور اب ہم سب بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا رونا کوئی منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ فطرت کی بات ہے، رونا آئے گئی، لیکن رونا بھی ایسے آواز کے ساتھ چیخ چلا کے لوگوں کو متوجہ کرنا، چیخنا پھاڑنا، میت کے پیچھے پیچھے دوڑ کر جانا، کپڑے پھاڑنا، یہ سارے کی بہت بڑی سزا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ تھی، لیکن دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایسی عورتوں کو گندک کا لباس پہنایا جائے۔ گندک یعنی اس کے اندر فاسفورس جو ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر آگ کی چنگاری ڈالی جائے تو اور بڑک جاتی ہے۔ تو ایسا لباس اور پلس جہنم کی آگ، تو کیسا ان کے جسموں سے وہ لباس چپکے گا اور جلے گا، اور پھر وہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم حفظنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام برے اعمال سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے منہ کالے، جن کے سینے پر آگ کے برتن رکھے ہیں اور ان کے کپڑے گندک کے تھے، فرشتے ان کو گروس سے مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے والے جو بغیر توبہ کے مر گئے، یعنی دنیا میں گانے بجانے کا بڑا شوق تھا، تو اس میں گانے بجانے والے بھی آتے ہیں، سننے سنانے والے بھی آتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کرنے والے بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے دوسروں کو اپریشیٹ کرنے والے بھی آتے ہیں۔ تو یہ سارے ہی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے موسیقیوں کو۔ اب ہماری تو ہر چیز میں، ہماری رنگ ٹون میں موسیقی آ گئی ہے، ہماری وہ جو یہ الارم بیل ہوتی ہے اس میں موسیقی، ہر چیز میں، یعنی انسان کتنا اپنے آپ کو، لیکن جتنا اتق اللہ من استطاع، اللہ سے اتنا تو ڈرو جتنا استطاعت ہے ڈرنے کی۔ باقی اگر کہیں ہم مجبور کر دیے جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم بچنے کی کوشش ہی نہ کریں
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو دیکھا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور پورے جل جاتے تھے، پھر سے اچھے ہو جاتے تھے، پھر ان کو جلایا جا رہا ہے. پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جلائے جاتے ہیں، جل کر بالکل کوئلہ ہو جاتے ہیں، پھر سے ان کو واپس اچھا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جلائے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ والدین کے نافرمان ہیں. جس طرح والدین کو نافرمانی کر کر کے جلاتے تھے دنیا میں، آج ان کو قیامت کے دن اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو سوچ لیں، آج جن کے والدین دنیا میں ہیں وہ ان کی اطاعت کر کے اور ان کی دل خوش کر کے ان سے دعائیں لیں اور ان کے لیے یعنی ایک اچھے اگزامپل کا ثبوت بنے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور انجانے میں ان سے غلطیاں ہوئی کہ مثلاً ان کے دل دکھایا، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی وجہ سے وہ رو دیے تھے یا آپ کی وجہ سے وہ تکلیف، اب وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے دنیا میں رہنے سے زیادہ آج وہ محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے. آج ان کے لیے خوب دعائیں کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ ان پر رحم کیجیے، ان کی مغفرت کیجیے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقے کے کام بھی کیجیے، کچھ نہ کچھ ثواب جاریہ کے بھی کام کیجیے تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو. ورنہ اس سزا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہر ایک سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور کفارے کی دو صورتیں ہیں، زندہ ہیں تو ان کا دل خوش کر کے ان کی دعائیں لیجیے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خوب صدقہ جاریہ کا کام کیجیے، خوب زیادہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے. ہر دعا میں ان کے لیے دعا ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کے درجات بلند ہو اور وہ ہم سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کے گواہی دے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے اس کو وسیلہ بنا دے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا دل دکھایا، تکلیف پہنچائی، آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکے، لیکن آج آپ کے آنے کے بعد جب اتنی دعائیں آپ کے لیے مانگ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کئی گنا اجر و ثواب بڑھا کے دینے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ والدین کو راضی کرا دے اللہ تعالیٰ اور اس کے ذریعے ہم کو اس سزا سے بچا لیے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے ماں باپ جو دنیا میں ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ادا ہو. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلے. آپ ایک گروپ پر جب پہنچے تو ان کو کاٹا جا رہا تھا اور وہ مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہو جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ زندہ ہو جاتے تھے. قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی. تو جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس جرم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں ناحق قتل کرنے والے لوگ، یعنی جیسے کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، آج ان کو ناحق ایسا قتل کیا جا رہا ہے کہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پھر سے وہ زندہ. کیونکہ جہنم کی سزا ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملی اور ختم. جہنم میں ایسی کہ بار بار مسلسل، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہے مثلا کسی کو لے جا کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا کسی کو گولی مار کے ختم کر دیا گیا یا اس کو جو سزا دی گئی وہ ختم ہو گئی. لیکن ایک ایسی سزا کہ اس کو ٹارچر، اس کو موت نہیں دی جائے لیکن اس کو ٹارچر کرتے رہے، رات دن ٹارچر کیا جائے. تو وہ موت کو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن موت کو پکاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک موت نہیں ہے، آج تو کئی موتیں تمہارے لیے، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، یعنی موت آئے گی ہی نہیں. تو یہ سزا ان کو کہ دنیا میں لوگوں کو ناحق قتل کرتے تھے، آج ان کو زندہ کیا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر زندہ کیا جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سزا. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ پر پہنچے، دیکھا کہ بڑے پہاڑ کے برابر پتھروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنے بڑے پہاڑ کے برابر پتھر جو ہیں ان کے نیچے ان کو کچلا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ دنیا میں اکڑ کر چلنے والے مغرور لوگ تھے، تکبر کرنے والے. کیونکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو محبوب بندے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے
ان کی کیا تعریف کی ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، کیونکہ بڑائی کبریائی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم سب دنیا میں کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنے بھی ملونیئر ہو جائیں، اس اکبر ذات کی کبریائی تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا کرنا ہے، اس پھل کے درخت کی طرح بن جانا ہے کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر جتنا جتنا پھل آتا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اتنا اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اگر اپنے انعامات سے، اپنی نعمتوں سے نوازتے جائے، اتنا اتنا ہمارے اندر عاجزی آنا چاہیے، انکساری آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف آنا چاہیے، نہ کہ لوگوں میں اکڑ کر چلنا اور تکبر کے ساتھ چلنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں یعنی بتا دیا قارون کا قصہ کہ اسی طرح اکڑ کر چلتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے مال کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دیا تھا کہ آج تک شاید کسی کو اتنا مال نہیں ملا ہو کہ اس کی صرف چابیاں، کئی ایک بڑا لشکر لے کر چلتا تھا صرف چابیوں کو، تو سوچو خزانے کتنے بڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے اس اکڑ کر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ قیامت کے دن ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، قیامت کے دن اسی کے مثال ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بڑا سا پتھر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جس سے ان کو کچلا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میری داہنی طرف سے پکار رہا تھا مگر میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بائیں طرف سے مجھے ایک آواز آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک عورت تمام بناؤ سنگھار اور زیبائش کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی کہ میری طرف آ جائیے اور میری طرف دیکھیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، نہ اس کا جواب دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے کہ ہر طرف سے مجھے پکار رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا دائیں طرف والا یہودی کا دائی تھا، اگر آپ اس کی پکار سنتے تو پوری امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف نصرانی یعنی کرسچن کا دائی تھا، اگر آپ ان کی آواز کا جواب دیتے تو آپ کی پوری امت نصرانی ہو جاتی۔ پھر جو عورت کی پکار تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والی ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی مسجد میں پہنچے، وہاں تمام انبیاء پہلے سے جمع تھے، وہاں اذان دی گئی مگر امامت کی جگہ خالی تھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کیا، اس سے آپ کی عظمت، تمام انبیاء پر فضیلت پتہ چلتی ہے۔ پھر تمام انبیاءوں سے ملاقات ہوئی اور بات چیت کی گئی۔ پھر براق سے آسمان کی طرف سفر پر پھر آسمان پر فرشتوں نے سلامتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر ہر ایک آسمان پر یعنی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر ڈیٹیل ملتی ہے کہ کون سے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، یعنی پہلے وہ تھا نا کہ کچھ ایسے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت پھر چوتھے آسمان پر وہاں ادریس علیہ السلام، پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آنے والے نوجوان نبی، مگر آپ کی امت میری امت سے سب پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور میری امت سے زیادہ تعداد میں آپ کی امت ہوگی۔ میں اپنی امت کے جہنم میں ڈالے جانے پر رو رہا ہوں کہ انہوں نے سرکشی کی اور میری بات نہیں مانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر چلے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے صالح فرزند یعنی اچھے بیٹے کی خوشخبری کا اس کے ساتھ استقبال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چونکہ دنیا میں بیت اللہ یعنی کعبہ بنایا تھا، اس لیے ان کو بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا گیا جو آسمان کا کعبہ ہے۔
جس کا روزانہ ہم لوگوں نے جیسے ابھی پڑھا کہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری امت کے کچھ لوگ سفید کپڑے والے اور کچھ میلے کچیلے کپڑے والے، سفید کپڑے والوں کو بیت المعمور میں میرے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ملی اور ہم نے وہاں نماز پڑھی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی اب تک تو مجھے جنت جہنم کی سیر کرائی، لوگوں سے ملایا دکھایا، سب کچھ کیا، اب مجھے اکیلا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر اب اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یعنی یہاں تک ہی آنے کی مجھے اجازت ہے، اب اس کے آگے مجھے جانے کی آپ کے ساتھ اجازت نہیں، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کے نور سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کلام کیا پردے کے پیچھے سے، اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے اور کم کرانے پر 5 وقت کی نماز دی گئی، مگر ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کم کروایا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے دل میں ڈالنا اور کم کرانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور یہ بات جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وعدہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو صرف نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو گناہ کے ارادے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر کر لیا تو ایک گناہ۔ اس لیے جہنم میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن عورتوں کو دیکھا، اور جنت میں غریب اور مسکین لوگوں کو دیکھا۔ تو عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتیں کیوں سب سے زیادہ جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے صدقہ کیا کرو اور استغفار کیا کرو کثرت سے، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کون سا عمل کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم لان تان کرنے والی ہے، تانا دینا، کسی کو لان تان کرنا، اور شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہے۔ اور جنت جو تھی وہ سب سے زیادہ غریب اور مسکینوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، پھر صبح کعبے میں لوگوں کو بیان کیا تو بہت سے ایمان والے ایمان سے ہل گئے۔ آج ہم بھی یہ سوچ سکتے کہ اگر ایمان کمزور ہے تو یعنی ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات پر اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام کن کہہ کر ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اسی طرح مشرکین نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلسطین میں بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، یعنی اچھا آپ دیکھ کر آئے فلسطین کی جو مسجد اقصی ہے اس کو آپ نے دیکھا تو ذرا بتائیے کہ ہم کو اس کے نقشہ بتائیے کہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری بیت المقدس کی جو یہ تھی فلسطین کی بیت المقدس جو مسجد تھی اس کو سامنے لا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز پکچر ہمارے سامنے، پکچر کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ پکچر جو دیکھتے ہیں، پکچر یعنی ایک کوئی تصویر ہمارے سامنے اگر لا دی جائے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ آدمی ہے، اس نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کے یہ ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بیت المقدس لا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ان لوگوں نے سوال کیا اس کو دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کیا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں، اسی لیے آپ کو دعوت ہے کہ آپ لوگ کیا کیجئے کہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر پڑھیے گھروں میں، اپنے لوگوں کو بتائیے، کیونکہ یہ سزائیں اور یہ جو جزا اور یہ جو انعام دیا گیا یہ تھوڑا پڑھ کر سنایا گیا، یعنی اگر ہم پڑھیں تو صرف ہم لوگ خالی یہی یعنی چیزیں پڑھیں گے، جبکہ اس میں جو تفسیر میں ہے وہ پوری بہت ساری ڈیٹیل ہے، یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب آ کر کعبے میں بیان کر رہے ہیں تو مشرکین مکہ کو مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے، یہ دیکھو
ہم جو 3 مہینے کا سفر طے کر کے اونٹ سے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ آئے ہیں کہ ہم کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک رات میں گیا یعنی بیت المقدس تک، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ وہ یعنی آسمان کا بھی سفر کیا. تو مذاق اڑانے لگے. ایک شخص نے آ کر یعنی بتایا، ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی نے بتایا کہ جانتے ہو آج تمہارے ساتھی نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ عجیب بات کہہ رہا ہے. اس کا دماغ تو بالکل چل گیا ہے نعوذ باللہ، کہ عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا، وہاں سے آسمان کے سفر پر بھی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا میرے ساتھی نے یہ کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کے ساتھی نے یہ کہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو یہ حق ہے، یقیناً آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے ضرور وہ چیز دیکھی ہوگی اور ضرور آپ نے سفر کیا ہوگا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی جنہوں نے دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے بغیر دیکھے. اس طرح سے ان کے لیے وہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائی کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو میرے پیچھے قافلہ آ رہا ہے، اس کے قافلے میں ایک اونٹ ہے جو لنگڑا کر چل رہا تھا اور وہ اتنے دن میں پہنچے گا. اور واقعی وہ قافلہ آیا اور اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے میں اس کو دیکھا تھا، اس کی جو نشانیاں بتائی وہ بھی دیکھی. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ شخص ہیں جن کو ایمان نہیں لانا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی باتیں سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. ابو بکر صدیق غائبانہ سن رہے ہیں کسی اور کے منہ سے، لیکن وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں، میرے خلیل نے، میرے دوست نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے. تو یہ ہے لوگوں کی ایمان کی وہ چیزیں. تو ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم پڑھیں اس چیز کو، اور جو چیز ہم کو بتائی گئی ہے کہ یہ چیزوں کی یہ سزا ملے گی، اس کو ہم اصلاح کریں اپنی، تاکہ ہم اس سزا سے بچ سکیں. اور جو کام کی وجہ سے اجر و ثواب دیا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معراج کی رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پہلے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، بلکہ جب زمین پر آئے اور جب سوال کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ میں نے اپنے سے پہلے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی، مجھے بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تو نہیں، لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو کے نام سے نیت سے ضرور پڑھ لیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ یعنی اجر دے رہے ہوں گے یا دیا ہوگا کہ آپ سے پہلے قدموں کی آواز، یعنی میری آواز سنی آپ نے، تو یہ اس کا اجر ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ہے. ہمارے لیے کون سی مشکل ہے یہ چیز کہ ہم جب بھی مثلا ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، اب ظہر کی نماز میں ہم کیا پڑھیں گے؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. تو ہم نے جو اپنی نمازوں میں شامل کر لیا ہے کہ ساتھ میں 2 سنت کے بعد 2 نفل، وہ 2 نفل کو آگے کر دیجئے. وہ پیچھے کی 2 نفل کا تو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ نماز میں ایڈ کر دیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لیکن اگر آپ نے وہ 2 رکعت پہلے پڑھ لی دوسری نمازیں پڑھنے سے پہلے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ سے امید ہے کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ تو مل سکتا ہے. ان کے ایمان جیسے تو ایمان نہیں ہو سکتے، لیکن ان لوگوں کے عمل جیسے عمل کرنے سے اللہ کے ہاں تو ضائع نہیں ہوگا نا وہ نیکی، ضرور کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو اجر ملے گا. تو اپنی نمازوں میں یہ شامل کریں، اور ہلکی پھلکی نماز سے شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت پہلے مثلا مسجد جا رہے تو 2 رکعت تحیت المسجد، گھر میں پڑھ رہے تو 2 رکعت تحیت الوضو، وضو کرنے کے بعد. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل سے اس میں 2 یا 3 منٹ لگتا ہے یا 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. 5 منٹ میں اتنا بڑا اجر
کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے قدموں کی آواز سنی. اس کا مطلب جتنے لوگ پڑھنے والے سب کو قدموں کے نہیں، لیکن کچھ تو اجر ملے گا جنت میں. ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے اعمال نہیں لے جائے، یہی عمل اللہ کو پسند آئے اور یہی عمل ہمارے لیے جانے کا سبب بن جائے. تو کوئی ایسی چیز جو ہم لوگوں کے لیے دنیا میں کرنا آسان ہے اور جس کے بدلے میں ہم قیامت کے دن پچھتائیں گے، کاش کہ ہم نے وہ نیکی کا کام کر لیا ہوتا. تو آج اس کا اجر و ثواب جو دیکھ رہے اتنا زیادہ، تو ہم تو بھر بھر کے وہ نیکیاں کر کے لے کر آتے. لیکن وہ موقع اور مہلت آج ملی ہوئی ہے. آج ہم کو موقع ملا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اور یہ رمضان کا مہینہ اور یہ ساری چیزیں ہم پر شروع ہو چکا ہے، اور 2 مہینے بعد جو رمضان آ جائے گا، 1-1.5 مہینے کے بعد، تو یہ ساری موقع، ایک سیزن جیسے سیل لگتا ہے نا، کہ سمر سیل لگا ہے، ونٹر سیل لگا ہے، اور یہ سارے سیل تو ہمارے لیے بھی یہ نیکیوں کا سیل لگا ہے. ہم جتنا چاہے، اور یہ سیل ہمارا کب تک ہے کہ سیزن کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سیل ہے. زندگی جب تک ہے، جب تک ہم کو یہ مہلت ملی ہے، جتنا چاہے کما لو اور جتنا چاہے اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کر لو. کیونکہ جب تم سے یہ سیزن لے لیا جائے گا، اس کی لیمٹ ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد تم کو جب اس کا اجر و ثواب دکھے گا، اب تم تڑپ رہے ہوگے، پچھتا رہے ہوگے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک سبحان اللہ کہنے کی مہلت دے دے. کیونکہ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ کے اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. ایک دعا میں مانگ کر آؤں کہ اتنا دعا میری نامہ عمل میں کو وزنی نیکیوں کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے. آج دنیا میں ہم کتنی غفلت میں، ہماری فرض نمازیں بھی وقت پر نہیں ہو رہی ہیں، اور ہماری فرض نمازیں بھی ہم اس سے غافل ہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی سے. تو ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو مہلت ہے، پتہ نہیں اس کی لیمٹ کیا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کے دنیا میں آنے کا ٹائم بتایا، نہ کسی کا دنیا سے جانے کا ٹائم بتایا. لاکھ ڈاکٹرز ٹائم دیتے ہیں، ابھی 15 دن بعد ڈیلیوری ہوگی، ابھی 2 مہینے بعد ہوگی، ابھی فلاں تاریخ کو آ جانا، اس دن ہے تمہاری یہ وہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا، کبھی اس سے پہلے ٹائم آ جاتا ہے، کبھی اس کے بعد ٹائم آتا ہے. کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی بچہ جب دنیا میں اس کے جسم میں روح ڈالی گئی، جب سے اس کی ڈیٹ لکھ دی گئی کہ یہ کس تاریخ کو دنیا میں جائے گا. تو ہماری آنے کی ڈیٹ تو ہم کو سمجھو اب پیدا ہونے کے بعد معلوم ہو گئی ہے، لیکن جانے کی اب بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن یہ تو یقینی ہے نا کہ آنے والی ہے. یعنی وہ دنیا میں، یعنی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن ہم کو لاسٹ ڈیٹ بتا دی جائے گی. لیکن وہ لاسٹ ڈیٹ بتا دیے جانے کے بعد لمٹ جو دی گئی تھی ہم لوگوں کو نیکیوں کرنے کی، وہ ختم. ڈیٹ پتا چل گئی اور لمٹ ختم ہو گئی، کیا فائدہ. جیسے کہ ایگزام کا ٹائم ہے، ایگزام فلاں تاریخ کو ہے، اب سارا سال کوئی بچہ محنت نہیں کرے اور ایگزام کے دن جا کر اپنے یعنی جو ایگزام جہاں دینا ہے اس کو وہاں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں پر وہ کرے کہ چلو میں پیپر دوں. تو کیا پیپر دے گا جبکہ اس نے کوئی تیاری نہیں کی. تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس دن ملاقات کریں گے موت کے وقت، اگر ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں جمع جس کی تیاری کرنا تھی، تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی حالت میں ملاقات ہوگی؟ اور کیا فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ جیسے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ وابشروا الجنۃ التی کنتم توعدون. یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا. آج تمہارے لیے وہ دن آ گیا. اب تم کوئی خوف اور غم مت کرو. غم اس چیز پر مت کرو کہ دنیا میں تم اگر کوئی کام نیکی کا کرتے ہوئے تھکتے تھے یا مال نکالتے ہوئے تمہارے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی یا جو بھی، آج اس کے بدلے میں کچھ بھی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آج ہم لوگوں کو مہلت ملی ہے، اور آج ہم اس مہلت سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا وہ کر رہے ہیں. ہم یہ اصل میں ہم لوگوں نے اس چیز کو، حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے نا. ہر سال تو رمضان آتا ہے، ہر سال تو رجب کا مہینہ آتا ہے، کون سی بڑی بات ہے. تو کیا پتا کہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے آخری مہینہ ہو، اگلا آنے والا رمضان بھی ہم تک ہم پہنچے یا نہیں. دعا تو کرنا چاہیے، اللہم بلغنا رمضان ما صحت و عافیہ بالایمان. یہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچائے. دعا تو کرنا چاہیے، لیکن اللہ علم اس سے پہلے لمٹ ہماری ختم ہو چکی ہے. تو آج جو موقع ملا ہے نا، اس کو غنیمت جاننا ہے، آج اس کو وہ کرنا ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ہم کو وہ نہیں کرنا ہے. وہ کام اس مہینے میں کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ کام ثابت نہیں ہے.
اور صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہم کو آپ کی زندگی سے، ہم وہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کام کیا ہوگا، پھر بدعت میں شمار ہوگا۔ سزا کیا ہے بدعت کے کام کرنے کی، کہ پہاڑ کے برابر وہ نیکی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حبام منصورہ، یعنی ریت کے ذرے کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ سورہ کہف ہر ہفتے پڑھتے ہیں، وہ آیت آپ لوگ ذہن میں رکھیے ہمیشہ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ کیا میں خبر دوں تم کو تمہارے ان اعمال کی جن کو تم اپنی زندگی میں بہت خوبصورت سمجھ کر کیا کرتے تھے، اور پہاڑ کے برابر تم نیکیاں لے کر آئے تھے، لیکن اللہ کے وہاں وہ نیکیاں تمہاری بالکل مٹی کی طرح ہوا میں اڑا دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دو چیزیں جو شرط تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات اور نیکیوں کے کام کو قبول کرنے کی دو شرائط لگائی ہے نا، وہ نہیں تھی۔ نمبر ایک کہ خالص وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اس کام کے کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سے ملتا ہو۔ یہ دو شرطیں ہماری نیکی کے، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، عمل چاہے چھوٹا سا ہو، یعنی دن بھر میں آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، صرف 5 نماز پڑھی، لیکن فرض نماز پڑھی آپ نے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو وہ 5 وقت کی نماز بغیر نفل کے وہ زیادہ ویلیوبل ہے اللہ کے نزدیک، وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ زیادہ قابل قبول ہے، بجائے کہ آپ نے دن بھر میں 100 نفلیں پڑھیے لیکن اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اس مہینے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں رجب کی، مجھے تو نہیں معلوم ہے کون سی تاریخ ہوتی ہے اور کون سا جمعرات ہوتا ہے، اللہ علم، اس دن 6 رکعت رجب کی نیت سے، پتہ نہیں کیا نیت کرتے ہیں اللہ علم، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں قل واللہ آدھی اتنی مرتبہ، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں۔ تو کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایسا اس طرح کی کوئی نماز پڑھی؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، طویل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اس میں، لیکن کوئی چیز کو فکس کر لینا، ہاں کچھ صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ چیز ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اس میں اس کی سنت جو ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت جو دنیا ہے، دنیا سے میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اس میں کیا پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل واللہ۔ دن کے شروع کی یہ سنت، دن کا اینڈ ہو رہا ہے مغرب، اس کی بھی سنت میں یہی ہے، رات کا اینڈ ہو رہا ہے آخری وتر، اس میں بھی یہی ہے، آخری کی 2 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون قل واللہ احد۔ تو کیوں اتنی اہمیت کہ شرک کو اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں اہمیت دی ہے کہ تمہاری رات کا اینڈ بھی اسی سورے پر، تمہارے دن کی آخری بھی نماز وہی سورے پر، اور تمہارے دن کی فجر کی شروعات بھی اسی سورے پر، کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج جو اتنا فتنے کا دور پڑا ہے کہ اس کے لیے جے بول دو، اس کے لیے یہ کر دو، اور اس کے لیے جھنڈے لے کر چلو، اور اس کے لیے وہ کر دو، یاد رکھو جیسے کہ کل کے خطبے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اسی پر سنا، جمعہ کے خطبے میں، کہ بتا رہے تھے خطیب وہ کہ آپ ایک اگر نان مسلم ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے آفس میں کام کرنے والا ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ اس کے بیمار ہے تو عیادت کے لیے جائیے، آپ اس کو مال کی ضرورت ہے مال دیجئے، آپ وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ کپڑا دیجئے، وہ اس کو یعنی کرایہ نہیں ہے، آپ اس لیے کرائے کا انتظام کیجئے، ہر طرح سے دلی اس کی وہ کیجئے ایک انسانیت کے ناطے، لیکن اس کے دین میں آپ کو کوآپریٹ نہیں کرنا ہے۔
کہ مثلاً چلو وہ خوش ہو جائے گا تو تھوڑا میں اس کے وہ مان لیتی ہوں تاکہ وہ بھی میرے طرح نماز پڑھے اور میری طرح نہیں، ہرگز نہیں. اس چیز میں ہم لوگ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کے بارے میں بالکل بھی نہیں. تو ہم اپنا جائزہ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اس عقیدے اور اس طریقے پر ہماری غلط اگر سوچ پر ہماری موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ ان الذین کفروا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا. جو مرتد ہو گیا، جو اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرنے لگا اور اس کی تعریف کرنے لگا اور اس میں شامل ہونے لگا، تو یاد رہے کہ اس کے سارے نیکیوں کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور خسارے کے اس پر اس کی موت ہوگی اور ہمیشگی کے لیے جہنم. تو ہم اپنا اپنا جائزہ لے کے، کہیں ہم تو نہیں کہ حالات ایسے تھے اور موقع ایسا تھا تو ہم کو یہ کرنا پڑا اور یہ کرنا پڑا، ایسے مسلمان تو نہیں ہم بن کر رہ گئے. اس چیز کا بھی ہم لوگوں کو بہت فکر کرنا چاہیے اور بہت جائزہ لینا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں پھر اس مہینے میں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. یعنی ایک کام اگر نہیں کرنا ہے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے. تو ہم اس مہینے میں ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، پیچھے سورہ توبہ کی آیت جو ہم پڑھ چکے، تو حرمت والے مہینے میں خاص جو کام کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے. کوئی زبردستی بھی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو جواب نہیں دینا ہے، اور اس سے یہ کہنا ہے، جیسے ہے نا روزے میں کسی سے نہیں لڑنا ہے، اسے کہنا ہے انی صائم. اسی طرح یہ کہنا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، میں جھگڑا جدال نہیں کروں گی، میں بحث نہیں کروں گی، میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گی. عرب لوگ لڑائی جھگڑے کے اتنے عادی تھے کہ جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. یعنی ان کا بہانہ کیا تھا کہ اس کی کھیتی کی، اس کی جو چڑیا ہے، اس کا جو جانور ہے میرے کھیت میں آ کے کیوں چڑھ گیا، اس پر تلواریں نکل گئی. اس کے کھیت سے پرندہ اڑ کر میرے کھیت میں کیوں آ کر چگ گیا، اس کے اوپر تلواریں. یعنی اتنے عادت تھی لوگوں کو جھگڑا کرنے کی. لیکن وہ بھی اس مہینے میں ایسا رک جاتے تھے کہ اگر ان کے سگے باپ کا قاتل بھی دکھتا تھا نا کعبے کے پاس، تو اس کو بھی قتل کرنے سے بچتے تھے کہ نہیں، یہ حرمت والے مہینے میں ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. کیا ہم آج جو اس مہینے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا تو چھوڑیے، اکثر کو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا حرام ہے. ہمارے مہینوں میں جیسے کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو اب ہم نے جان لیا، خود بھی جھگڑے بحث سے رکنا ہے اور گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. کیوں منع کیا گیا ان مہینوں میں کوئی حرام کام کرنے سے؟ کہ ان حرمت والے مہینوں میں کوئی حرام کردہ کام، ممنوع کام باقی کے مہینوں کی نسبت زیادہ کبیرہ گناہ ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے دوسری تمام جگہ میں سے کہیں بھی کوئی بھی انسان اگر چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، بے شک بڑا گناہ ہے. مگر وہی گناہ اگر وہ حرم جیسی حدود میں کرتا ہے، اللہ کے گھر میں وہ کام کرتا ہے، تو اس کی سزا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کا زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح حرمت والے میں عام دنوں میں گناہ کرنے کی جو سزا ہے اس سے کہیں زیادہ اس گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے. شیخ سعدی تفسیر میں ان آیتوں کی لکھتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں نہ صرف یہ کہ حرام کاموں سے بچنا ہے، بلکہ خاص طور پر اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یعنی نہ صرف لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، بلکہ حرام دیکھنے سے بچنا ہے، حرام سننے سے بچنا ہے، حرام بولنے سے بچنا ہے. اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ وہ رمضان کی تیاریاں رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے. ہمارے وہاں شادیوں کی 1 سال پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہے نا، دلہن کا جوڑا لانا ہے، ہال بک کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے، تاریخ طے کرنا ہے، وہ کرنا. ایسے ہی وہ فکر کرتے تھے صحابہ کرام رجب سے. اچھا ہم کون سا کام کریں کہ ہم رجب کے لیے، رمضان کے لیے بالکل پریپئر ہو کر ریڈی رہیں؟ تو وہ تیاری رجب سے شروع کر دیتے تھے. اکثر علماء کی بھی رمضان کے لیے رجب سے تیاری شروع کر لینے کی کا ثابت ہے. ماہ رجب، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ماہ رجب یعنی رجب کا مہینہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. شعبان میں پودوں کو سینچنے کا مہینہ، یعنی اب وہ بیج جو ڈالا نیکیوں کا، اب وہ تھوڑی سی نکل کر کومپل آئی، اب اس کو پانی ڈالنا ہے، کھاد ڈالنا ہے تاکہ وہ اچھا پودا بنے. اور رمضان سے اس پودے کو جو نکلا ہے یا وہ جو پیڑ کی شکل میں بن گیا یا جو پودا
پھل دینے یا اناج دینے یا جو کرنے کے قابل ہوا، اب اس سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ یہ بس ایک مثال ہے۔ تو رجب وعدے عہد تیاری کا مہینہ، شعبان عمل اور وفائے عہد کا مہینہ ہے، اور رمضان سچائی اور صفائی دلوں کی بھی اور اعمال کی بھی، رشتوں کی بھی، روٹے ہوئے کو منانے کا مہینہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے گاڑی سٹارٹ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے چابی لگاتے ہیں۔ جب چابی لگاتے ہیں تو آن کرتے ہیں تو کیا گاڑی کیا ہوتی ہے، اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن بھاگنے نہیں لگ جاتی ہے۔ ابھی تھوڑا انجن کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب انجن اچھے طریقے سے یعنی ہو جاتا ہے چلنے کے قابل، تب گاڑی سٹارٹ کی جاتی ہے اور چلائی جاتی ہے۔ تو پورا سال سستی کاہلی، بس نمازیں پڑھ لی کیسے ویسے اور قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان میں اتنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا ہے، ابھی سے اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے نوافل کی اب تک عادت نہیں بنی ہے تو ابھی سے اس مہینے سے عادت شروع کر دینا ہے۔ ہر 5 نماز کے ساتھ تحیۃ الوضو، چاشت کی نماز، رات کو تھوڑی جلدی اٹھ کر 2 4 6 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تہجد کی نماز اور وتر کی نماز۔ پھر اسی طرح روزے اب تک کے قضا پورے نہیں کیے تو وہ ابھی سے 2 مہینے میں پورے کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ پیر جمعرات کے روزے، ایام بیت کے روزے اور نئی نئی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کرنا ہے، تاکہ رمضان میں بہت اچھی قرات کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تراویح تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، اپنی نمازوں کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ اسی طرح نئی نئی دعائیں یاد کرنا شروع کرنا ہے، اور ابھی سے نماز کے یعنی طریقے اور مسجدوں میں ان کو پڑھنا شروع کر، سجدوں میں ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، تاکہ رمضان میں ہمیں اچھی طریقے سے دعائیں یاد ہوں اور جن کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں، کیونکہ رمضان جیسے قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، ویسے ہی دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، ویسے ہی سارے خیر کے کام کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ رمضان کی تیاری میں ہم رمضان سے پہلے دورے قرآن شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، بھی فکس نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 مارچ سے ہی شروع کر دیں گے۔ تو رجب توبہ کا مہینہ، شعبان محبتوں کا مہینہ، اور رمضان قربتوں کا مہینہ بن جائے گا۔ پچھلے گناہوں سے معافی اور بندوں سے تعلقات اچھے کرنا ہے، تمام ناراض رشتہ داروں کو منانا ہے، اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرا یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر مجھے بنانا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ عبادات میں، اللہ کی اطاعت میں کچھ نیا جو شریعت کے مطابق ہو اور میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے، اور اس کو کرنا شروع کرنا ہے۔ سستی کاہلی کی وجہ سے جو میں نے ترک کر رکھا تھا، سنتوں کے بہت سے ایسے اعمال جو میں اب تک نہیں کرتی آئی، اب مجھ کو اس کا علم ہو گیا ہے، تو اب مجھے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سوچ کر اس رمضان کو اسپیشل بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا پتا آج زمین کے اوپر ہیں، کل یا اگلے رمضان میں ہم زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج عمل ہے، یاد رکھیں، آج عمل ہے، جزا نہیں ہے۔ کل جزا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو آج جو عمل کرنے کا موقع ملا ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے بھی قول بتا دیے گئے جو قیامت کے دن جا کے پچھتائیں گے۔ جب اعمال کا ثواب دیکھیں گے یا اعمال کی سزا دیکھیں گے، شرک کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، اور شرک کے اوپر جانے پر موت کی ایسی سزا ملی ہے، تو اب وہ حسرت کر رہے ہوں گے، جس کو قیامت کے نام کو یوم الحسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حسرت کا دن۔ تو قرآن میں 9 ایسی حسرتیں آئی ہیں، جس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ہم کبھی ذکر کریں گے کہ وہ 9 حسرتیں کون سی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کاش کے دنیا میں ہم کو ایک مرتبہ بھیجا جائے، کاش کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں جائیں اور اللہ سے توبہ کریں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انہ موقنون۔ اور جب یقین آ جائے گا تو کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہم کو بھیج دیجیے۔ آپ جو کرتے رہے نا عمل، اللہ توبہ، اب وہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو کہتے تھے ہم وہ کریں گے، آپ کے رسول کی بات مانیں گے، آپ کے طریقے پر چلیں گے۔ ہم نے زندگی کو مسلمان نام کے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے، بدعت بھی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے بھی کام کرتے تھے، نمازیں ضائع کرتے تھے۔ اللہ اب نہیں کریں گے۔ اللہ ایک مرتبہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا جو قانون ہے کہ وہ بدلا نہیں جا سکتا، یعنی ایک دفعہ جو دنیا سے آ گیا اب اس کی مہلت ختم۔ کیا تم کو دنیا میں نہیں ملی تھی؟ جیسے سورہ ملک ہر روز پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ کاش کہ ہم نے جو ہم کو بلاتے تھے اچھے کام کی طرف کہ آؤ کلاس اٹینڈ کرو، آؤ قرآن سیکھو اور آؤ اچھی باتیں سنو، تو اس کو ہم ریجیکٹ کیا کرتے تھے، ہم اس کو اگنور کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی مان لی ہوتی، تو آج ہم اصحاب سعیر میں سے نہ بنتے، جہنم والوں میں سے نہ بنتے۔ آج تو یہ چیز ہمارے لیے کھول کھول کر بتا دی گئی ہے نا۔ تو دورہ قرآن کا بھی پورا قرآن ڈیلی ایک پارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک جن لوگوں نے صرف قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھا ہے، کم از کم وہ ایک مرتبہ اس قرآن سے گزر کر دیکھیں 30 دنوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا احکامات دیے، کیا ہم کو کرنے کا کام کہا ہے، کیا کام ہے جس سے ہم کو رکنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کا مجھے علم نہیں تھا کیونکہ میں اس کا ترجمہ نہیں جانتی تھی، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تو یہ آنکھیں کھولنے والے دور ہے جو دور قرآن ہے، کہ قرآن کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور قرآن کو سمجھو، اور بہت شارٹ ٹائم میں سمجھو، تاکہ اس کی محبت اور اس کی صحیح چیز آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اصل قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یعنی ہم کو قرآن کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ٹریننگ ہے چھوٹی سی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، صحت و عافیت کے ساتھ، صحیح حافظے کے ساتھ، اور قوی ایمان اور مضبوط ارادے کے ساتھ، کہ انشاءاللہ اس کام کو شروع بھی کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اور آپ سب کے لیے بھی کھلی دعوت ہے، آپ لوگ بھی جوائن کیجئے۔ لوگوں کو بھی ایک میسج آپ لوگوں کو گروپ پر ڈال دیا جائے گا، جہاں سے بھی آپ لوگوں نے جوائن کیا ہوگا، کہ دورہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ 1 مارچ سے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ صرف قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اگر اس سے گزریں گے، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن دراصل ہے کیا، اور اس میں جو لذت چھپی ہوئی ہے جس کو ہم نے اب تک چکھا ہی نہیں ہے، اس میں کیا مزہ ہے، اس مزہ کو لینے کے لیے اس قرآن کے دور سے گزرنا ہے۔ تو خود بھی جوائن کیجئے، لوگوں کو بھی جوائن کروائیے انشاءاللہ باذن اللہ، اور انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا، سیکھا، اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب آپ نے ہم کو مہلت دی ہے تو ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو آپ کی رضا و خوشنودی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کے کام سے بچا لیجئے جو آپ کی نافرمانی کے یا آپ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت کیجئے کہ ہم ان کاموں سے بچیں، اور اپنے رب کو دنیا میں رہتے ہوئے راضی کریں، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے رب کے فرشتے ہمارے ساتھ خوشخبری لے کر آئیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے ہمارے ساتھ فرشتے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ فرشتے نازل ہوا اور کہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے، اپنے قرآن کی لذت کے لیے کانوں کو سننے سے اور آنکھوں کو دیکھنے سے بھر دے اللہ تعالیٰ، کہ ہم اس کی لذت محسوس کریں اور اس سے جڑیں اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، اور یہ ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔